شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے در یتیم کا وہ باب جس کا عنوان ہے نازک ساتھ۔ مجاہد تیر اندازوں کی بھول چوک نے لڑائی کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر کافر آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اب زیادہ دیر تک جم نہیں سکتے۔ احد کی جنگ ہی سے قریش کی تاریخ کا رخ بدل جائے گا۔ آج مار کا سر ہو گیا تو یوں سمجھو کہ مسلمانوں کا سارا زور ہی ٹوٹ گیا۔ ہم تو بدر میں شکست کی مصیبت جھیل گئے تھے، مگر یہ لوگ ایک ہی پسپائی میں جی چھوڑ دیں گے۔ جو مسلمان مدینے میں رہ گئے ہیں ان پر یہاں سے نبٹ کر حملہ کریں گے اور اس طرح پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان جہان سے مٹا دیں گے۔ بس وہ وقت قریب ہے کہ صلح کی پہاڑیاں تکبیروں کی گونج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گی۔ ابن قمیہ قریش کے لشکر میں پیش تھا۔ اس نے حضور نبی کریم پر پتھروں کا مے برسا دیا۔ سورج کی آنکھ یہ درد انگیز اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر لہو ٹپکا رہی تھی کہ وہ جس نے دنیا والوں پر رحمتوں کے پھول برسائے، خود اس پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ سنگ باری کے اثر سے عارض اقدس لہو سے گلگو ہو گئے۔ پھر اس نابکار نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ ایک تو تلوار کی جھوک میں پھر حضور زرہ پہنے ہوئے تھے، اس کا بار بھی اس موقع پر گرا ثابت ہوا۔ حضور غار میں گر پڑے۔ ابن قمیہ سمجھا کہ مدت کی تمنا بر آئی۔ جوش مسرت سے بے اختیار پکار اٹھا کہ محمد مارے گئے، اور یہ صدا کافروں کے لشکر میں پھیلتی ہی چلی گئی۔ ستمکاروں کے چہرے خوشی کے مارے تمتمانے لگے، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فرط مسرت سے ان کے دل بلیوں اچھل رہے تھے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچے گی تو ہمارے کارناموں کی دھوم مچ جائے گی۔ نغز گفتار شاعر ہماری مدح میں قصیدے کہیں گے، اور عکاظ اور ذوالمجنہ کے بازاروں میں ہمارے نام کے نشان نصب کیے جائیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے حضور کے جسم مبارک سے خود کی کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالی، جس کے اثر سے دانت ٹوٹ گئے۔ ابو عبیدہ احتیاط برت رہے تھے کہ رحمت للعالمین کے مقدس لہو سے کہیں زمین لالہ زار نہ بن جائے، ورنہ کیا عجب ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو کر زمین سے رویدگی کی قابلیت سلب کر لے۔ رسول اللہ کے زخموں سے لہو بہہ رہا تھا اور کافر فتح کے نعرے لگا رہے تھے۔ مسلمان تتر بتر تھے۔ بڑے ہی سخت گھڑی اور انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ اسی عالم میں حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لے کر آئے۔ انہوں نے پانی ڈالا اور سیدہ فاطمہ نے مظلوم و مقدس باپ کے زخموں کو دھویا۔ زخموں کے سبب حضور نے ڈھال سے ہو گئے، مگر اسی عالم میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ مظلومیت کے ان سجدوں پر خود نماز ناز کر رہی تھی۔ کافروں کے یہاں فتح کے شادیانے بج رہے تھے۔ ابو سفیان نے بڑے بڑے صحابہ کو نام لے کر پکارا۔ رسول اللہ کا اشارہ پا کر مسلمانوں کی طرف سے پرجوش استفسار کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے پکار کر کہا، بھائیوں خوشی مناؤ، یہ سب لوگ قتل ہو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری باتوں کا جواب ضرور دیتے۔ ابو سفیان کے اس طنز اور تحقیر آمیز اعلان پر حضرت علی سے خاموش نہ رہا گیا۔ دامن ضبط کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی۔ وہ پکارے، او خدا کے دشمن، جن جن کے تو نے نام لے کر پکارا ہے وہ سب زندہ ہے۔ اس پر ابو سفیان کو بھی جوش آ گیا۔ کفر کی جھنجھلاہٹ بتوں کی جے بن کر گویا ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جواب میں تم بھی اللہ علی وجل کہو۔ ربیع انصاری کے بیٹے سعید بھی اس غزوے میں شریک تھے۔ وہ نظر نہ آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو سعید بن ربیع کی خیر خبر لے کر آئے۔ حضور کا حکم سن کر ایک انصاری فوراً چل پڑا۔ میدان میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ لہو نے ریتیلی زمین کو لالہزار بنا دیا تھا۔ بڑی جستجو کے بعد حضرت ربیع کا پتہ چلا۔ انصاری نے دیکھا کہ لاشوں کے جھروٹ میں سعید بھی خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے تم کو سلام کہا۔ ڈھونڈنے والے نے کہا، مجھ جانثار غلام کا سلام بھی حضور کی خدمت میں عرض کرنا۔ ابن ربیع نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ نزاع کے عالم میں نقاہت کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے۔ شدت درد چھپانے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں سے دبایا۔
اور بڑی مشکل سے بات پوری کی۔ بولے، میرے ساتھیوں اور دوستوں سے ایک ایک کر کے کہنا کہ دیکھو، رسول اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اطاعت رسول میں کمی کی تو پھر خدا کے یہاں تمہاری کوئی معذرت قبول نہ ہوگی۔ یہ بات جوش میں آ کر کہنے کو تو کہہ دی، مگر شہرک سے لہو کی آخری بوندیں ٹپک پڑی۔ گرم خون جس کے ہر قطرے میں خدا اور رسول کی محبت جھلک رہی تھی، اور محمد رسول اللہ کا جانثار غلام ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سو گیا۔ چہرے پر سفیدی بھر گئی، اور دم کے دم میں جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ انصاری نے واپس آ کر تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ حضور کی خدمت میں عرض کیا تو اس پر حضور نے فرمایا، اے اللہ، سعد بن ربیع سے راضی ہو جا۔ سعد خوش نصیب اور سعادت مند سعد مرتے مرتے حضور کی دعاؤں کے سدا بہار پھول اپنے ساتھ لیتا گیا۔ اللہ کی رضامندی اس کے لیے مقدر ہو گئی۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔